أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الرحمن الرحيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی، پھر ذکر کرنے والوں کی، قرآن کے تلاوت کرنے والوں کی اللہ نے قسم کھائی اور اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اپنی قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، بلکہ ایک حساب سے اہل مکہ کے لیے جواب تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کوئی بن سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان مٹی بن جاتا ہے، انسان کا جب نام و نشان مٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ انسان کیسے مٹی کے ذریعے سے بن سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ قسم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قسم کھانا جائز نہیں، جیسے میں نے کل بھی کہا، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بعض علماء نے شرک میں شمار کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو شمار کیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کی قسم کھا لے تو اس کا کیا ہوگا؟ قسم کھائے تو قسم کو نبھانا ضروری ہے، لازمی ہے، ورنہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا کفارہ دینا ہے؟ قسم اگر توڑ دے 3 روزے رکھیں یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ یا پھر 3 روزے رکھیں، کفارہ ادا ہو جائے گا، ورنہ پھر قسم کھانے کی وجہ سے گنہگار ہو جائے گا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر ہی کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، کیونکہ ان کا سوال بھی تھا اہل مکہ کا کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو پھر اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے انداز میں دے رہے ہیں۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، جمع کیا جائے گا ان لوگوں کو جو گنہگار تھے، ظلم کیا کرتے تھے۔ گناہ کیونکہ ظلم ہے اس لیے یہاں ظلم کا لفظ لایا گیا ہے۔ جمع کیا جائے گا گنہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو، وما كانوا يعبدون، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی پتھروں کی، درختوں کی، اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کے جوڑوں کو بھی۔ جوڑوں سے مراد ان کے بیوی بچے ہیں، اگر وہ بھی نافرمان ہیں تو ان کو بھی جوڑا جائے گا۔ من دون اللہ فاعبدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا پوجنا اس کا ذریعہ ہے جمع کرنے کا۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان کو چلایا جائے گا جہنم کے راستے پر۔ جہنم جہنم کا یہ طبقہ ہے، پھر ان کو چلایا جائے گا جہنم کے راستے پر، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وقفوا انہم مسئولون، اور کہا جائے گا ان کو کھڑا رکھو، انہم مسئولون، ان سے سوالات کرنے ہیں، سوالات ہوں گے۔ ایسے ہی نہیں کہ نافرمان ہے تو پھر سیدھا جہنم میں ڈال دو، ایسا نہیں، بلکہ سوالات ساری دنیا کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے سوالات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کریں گے، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، کہا جائے گا اس دن کہ کیا ہوا، تمہاری کوئی آج مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔
کیوں نہیں ہے؟ کیوں دنیا میں تو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، آج تمہارے وہ مددگار کیوں نہیں ہیں؟ پوچھا جائے گا ما لکم لا تنصرون، کیا ہوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بل ہم الیوم، آج کے دن کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، بلکہ تمہیں ہر کوئی پکڑنے کے لیے در پہ کھڑا ہوا ہے، تمہیں پکڑوایا جائے گا، بھاگ نہیں سکتے، بلکہ آج کے دن بھاگنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، آج بھاگنا نہیں ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، نافرمان جس کو دیکھ کر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، تو پھر ایک دوسرے سوالات کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے پر تانا زنی کریں گے، ایک دوسرے سوالات کریں گے۔ کیا؟ قالوا، کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہی تو تھے دنیا میں جو ہمارے داہنی طرف سے آیا کرتے تھے، یعنی ہمیں آ کر بہکایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے بات کیا جائے گا، دوست ہوں تو دوستوں کے اعتبار سے، بڑے ہوں تو بڑوں کے اعتبار سے کہا جائے گا تم ہی تو تھے نا ہمیں آ کر دانی طرف سے آ کر بہکانے والے، ہمیں ورغلانے والے۔ قالوا، وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم ہی تو مسلمان نہیں تھے، تمہارے اندر تو ایمان نہیں تھا، ہم آ کر تمہیں جتنا بھی بتائیں، تمہارے اندر اگر ایمان ہوتا تو تم اس بات کی تردید کر دیتے، تمہارے اندر ہی تو ایمان نہیں تھا۔ بل لم تکونوا مؤمنین، تم ہی مسلمان نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم، اور ہمارے لیے نہیں ہے تم پر من سلطان، کوئی زور چلنے والا نہیں ہے، آج تمہارا آواز ڈالنا، زور ڈالنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بل کنتم قوما طاغین، تم ہی تھے حد سے نکلنے والے، یعنی تم اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ آج گمراہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے، بعض لوگ باپ دادا کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ خاندان والوں کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ اڑوس پڑوس والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں، پھر یہی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ فحق علینا قول ربنا، حق ہمارے رب کا حق ہم پر ثابت ہو گیا۔ انا لذائقون، کہا جائے گا اب مزہ چکو جہنم کا اب مزہ چکو۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، فاغویناکم، ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کنا غاوین، اور تم خود بھی گمراہ تھے، تم نے ہم کو گمراہ کیا اور تم خود بھی گمراہ تھے، تم بھی برباد ہو گئے اور ہمیں بھی تم نے برباد کیا۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، اس دن سب کے سب عذاب میں شریک رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بہکانے والوں کو عذاب کم دیا جائے گا، کرنے والوں کو زیادہ دیا جائے گا، بلکہ سارے کے سارے عذاب میں شریک رہیں گے۔ اور جہنم کا عذاب ایسا خطرناک ہے کہ وہاں کے عذاب کا جو تذکرہ احادیث میں آتا ہے، بعض علماء نے تو ان احادیث کو بیان کرنے پر روک لگائی کہ انسان مایوس ہو جائے گا اور انسان کا دل بیٹھ جائے گا۔ ایسے خطرناک احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذابات لکھے ہیں۔ اس کے جو عذاب کی جو ابتدا ہے، خون اور پیپ کے پینے کے ذریعے سے اس کے عذاب کی ابتدا ہے، اور وہ بھی ایسا خون نہیں ہے جو عورتوں کا ماہواری کا خون ہوتا ہے، اس کو اور پیپ کو پکایا جائے گا، پھر وہی غذا کے طور پر جب جہنمی پوچھے گا وہاں سے اس کی شروعات ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی کرتے ہیں نافرمانوں کے ساتھ میں، جو نافرمان ہیں ہم ان کے ساتھ میں ایسے ہی معاملات کرتے ہیں، ایسا ہی عذاب دیتے ہیں۔ وہ تو جہنم کا عذاب بعد کی بات ہے، مگر جو قبر کے جو عذابات ہیں بڑے خطرناک عذابات ہیں۔ قبر کا سب سے پہلے عذاب یہ ہے کہ 99 عرضے انسان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور سر اور پاؤں کی طرف الگ الگ عرضے ہوتے ہیں، وہ ڈھستے ڈھستے درمیان میں آتے ہیں، انسان تب تک ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ جاتے ہیں، پھر انسان صحیح ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہے۔ پھر جہنم وہ تو سب سے آخری امتحان ہے، آخری، اور جہنم کے بھی 7 طبقے ہیں، جہیم ہے، حطمہ ہے، لظا ہے، سعیر ہے، سقر ہے، جہنم ہے، حاویہ ہے، یہ 7 طبقے، جیسے جیسے انسان کے گناہ ہوں گے ویسے ویسے طبقے ہوں گے، طبقے وار پارٹیشن ہوں گے، 7 پارٹیشن، جیسے جیسے گناہ ویسے ویسے پارٹیشن، اور ان کو وہاں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم کے عذاب سے انسان کو بہت پناہ مانگنا چاہیے۔
انا کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے ساتھ میں جو نافرمانی کرتے ہیں، جن کے سامنے قرآن حدیث ساری چیزیں موجود پھر بھی نافرمانی، تو پھر یہ تو چیز بنتی ہی ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے، کیوں نہ کریں، ہم ولیوں کو ہی تو مان رہے ہیں، ہم فلاں ہی کو تو فلاں ہی کام کر رہے ہیں، ہم زیادہ کچھ نہیں کر رہے، یستکبرون، تکبر کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، ان سے کہا جائے گا أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، وہ کہتے تھے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے کی وجہ سے۔ آج جو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، آج بھی انہیں بھی دیوانہ کہا جاتا ہے، ارے وہ پاگل انسان ہے، چھوڑ دو، وہ صرف قرآن حدیث کرتے رہتے ہیں، آج انہیں بھی پاگل کہا جاتا ہے۔ یہ اہل مکہ بھی وہی کہا کرتے تھے، یقولون انا لتارکو، کیا ہم اس کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں، کس کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، جو شاعر بھی ہے اور مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کا کام کہنا، ہمارا کام ہم کریں گے، جو آج بھی جیسے اسی کو دہرایا جاتا ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلون، بلکہ حق آ چکا ہے، وصدق المرسلین، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اب ہمارے سامنے حق آ چکا ہے اور رسولوں نے بھی سچ کہا تھا کہ جہنم ہے، عذابات ہیں، سوالات ہیں، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اور اس لیے ایک حدیث بھی ہے، مشہور حدیث ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 خصال، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعمره ماذا عمل فيه، وعلمه ماذا عمل فيه، وماله أين أنفقه، ماله أين أنفقه۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ انسان کے قدم میدان محشر سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالات نہ ہو جائیں۔ وہ کیا سوالات ہیں؟ عمری فیما افنا، بتا اپنی عمر کہاں گزار کر آئیے، کس کام میں لگا کر آئیے۔ عمر کا الگ سوال، 2 سوالات ایک ساتھ میں، عمر کہاں گزاری، پھر شباب، جوانی کہاں گزاری، یہ دونوں سوال، حالانکہ دونوں ایک ہی تھے، اس کو الگ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عمر کہاں خرچ کی، جوانی کہاں لگا کر آیا ہے، یہ سوال، 2 سوال ہو گئے۔ اور جو تمہیں معلوم تھا، جو تمہیں علم تھا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا علم ہے اس پر عمل ضروری ہے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر دوہرا ہمیں گناہ ہوگا۔ ایک ہے کہ ایک انسان کو ایک چیز معلوم نہیں تھی، مثال کے طور پر قسم کا لے لو کہ قسم کا کفارہ ہے، یہ معلوم نہیں تھا کہ قسم کھانے پر، توڑنے پر کفارہ دینا پڑتا ہے، معلوم نہیں تھا، قسم کھاتا رہا اور کفارہ بھی ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اسے جیسے ہی معلوم پڑتا ہے کہ قسم کا کفارہ دینا لازم ہے ورنہ گنہگار ہوگا، اب اس کے بعد اگر وہ قسم توڑتا ہے اور کفارہ نہیں دیتا تو اسے ڈبل گناہ ملتا ہے، کیونکہ ایک تو اسے پہلے معلوم نہیں تھا تو درگزر تھا، جب معلوم ہو گیا تو اس کام کا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو نہیں کرنے کا، دوسرا جان بوجھ کر نہیں کرنے کا۔ اس لیے جو تمہیں علم ہے، ایک تو علم نہیں ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، درگزر کر دیں گے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو ہم علم ہی حاصل نہیں کرتے، معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، عمل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب علم حاصل کر لیا تو اب اس پر عمل، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل ضروری اور لازمی ہے، اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم کو چکنا دردناک عذاب، ان چیزوں کا عذاب چکنا پڑے گا اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کر کے آئے ہو دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ اور کیا، بدلہ کسی اور چیز کا تمہیں دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، جو کچھ تم کرو گے اچھا یا برا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرہ برابر بھی بھلائی تو پھر اس کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر بھی برائی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے دیں گے۔ اور جب اللہ برائی سے بدلہ دینے پر آتے ہیں تو
الامان والحفیظ کہ اللہ خطرناک بہت ہی زبردست پکڑنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو بچائے ان تمام چیزوں سے۔ اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو جہنم کا تذکرہ کیا۔ ایک قرآن کا ایک عجیب انداز ہے کہ جہاں اللہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ضرور بھی ضرور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر جنت کا تذکرہ ہوتا ہے پھر جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جہنم کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ صبح صبح بیٹھ کر جہنم کا تذکرہ سن کر دل مایوس ہو چکا تھا، اب اللہ ہنسا رہے ہیں جنت کے تذکرے کر کے، وہاں کے حوروں کے تذکرے، وہاں کے میووں کے تذکرے، وہ تذکرے ابھی شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ کل تک ذرا صبر بھی ہونا نا کہ کون کس کا انتظام اللہ کر رہے ہیں۔